کراچی میں ایک اور سانحہ گل پلازا میں لگی آگ 30 گھنٹے بعد بھی بے قابو، مزید 5 لاشیں نکال لی گئیں۔ خوفناک آتش زدگی سے فائر فائٹر سمیت 11 افراد جاں بحق، 30 زخمی۔ ریسکیو اہلکار 23 گھنٹے بعد اندر داخل امداد کے لیے اعلانات۔ صدر کے علاقے میں گل پلازا کی 1200 دکانیں راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ تیسرے درجے کی آگ سے عمارت کے 4 حصے گر گئے۔ جاں بحق افراد میں 4 کی فراز کاشف عامر اور شہروز کے نام سے شناخت، 20 فائر ٹینڈرز اور 4 سنورکل آگ بجھانے میں مصروف۔ سندھ رینجرز اور پاکستان نیوی کے اہلکاروں کا بھی ریسکیو آپریشن۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی سے بھی مدد طلب۔ فائر بریگیڈ حکام نے بتایا مخدوش ہونے کے باعث عمارت میں فوری داخل نہیں ہو سکے، ملبہ ہٹانے کے بعد صورتحال واضح ہو سکے گی۔ چیف فائر آفیسر کے مطابق عمارت میں زوردار دھماکہ ہوا جس سے آگ مزید پھیلی۔ دھماکہ گیس لیکیج کے باعث ہوا۔ وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے رابطہ۔ شہباز شریف کا گل پلازا سانحے پر افسوس کا اظہار، مکمل تعاون کی پیشکش۔ وزیر اعظم نے کہا دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں متاثرین اور سندھ حکومت کے ساتھ ہیں۔ گنجان آباد شہری علاقوں میں آگ پر بروقت قابو پانے کے لیے مؤثر نظام ضروری ہے۔ مستقبل میں ایسے واقعات کے تدارک کے لیے وفاق معاونت کے لیے تیار ہے۔ صدر مملکت کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ گل پلازا میں لگنے والی آگ کی صورتحال دریافت کی۔ کہا فائر فائٹنگ کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔ شہید فائر فائٹر کو حکومت سندھ سول ایوارڈ کے لیے نامزد کرے۔ زخمی اور متاثرین کے گھروں کی بحالی کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔ پوری کوشش ہے جو لاپتہ ہیں وہ جلد مل جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایک دکان میں لگی آگ نے عمارت کو لپیٹ میں لے لیا۔ فائر فائٹرز کو اندر جانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ کوشش ہے شفاف طریقے سے لوگوں کے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ جس کی جان گئی اس کا کوئی ازالہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ گل پلازا میں 1000 سے زائد دکانیں تھیں۔ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں، میں کراچی میں تھا ہی نہیں۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں، متاثرین کو ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ افسوس ہے کچھ لوگ سانحے پر بھی سیاست کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گل پلازے کا دورہ، آگ بجھانے اور ریلیف کے عمل کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شہید ہونے والے فائر فائٹر کو خراج عقیدت۔ اور 65 لوگ ابھی بھی اندر ہیں، ان کو نکالنا اولین ترجیح ہے۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا جو لوگ منفی سوچنا چاہتے ہیں وہ سوچتے رہے، جو فیصلے کرنا ضروری تھا وہ ہم نے کیے۔ تاجر برادری کے ساتھ کھڑے ہیں، مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، وجوہات کا وقت پر پتہ چلے گا۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا گل پلازا کا دورہ، امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ ٹرمپ کا ایران میں ایک بار پھر قیادت کی تبدیلی کا اشارہ۔ کہا ایران میں نئی قیادت تلاش کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ آیت اللہ خامنائی ملک کی تباہی کی ذمہ داری ہے۔ صدر مسعود پزشکیان ملک کو تشدد سے کنٹرول کرتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کو میری طرح ملک چلانا چاہیے۔ گری لینڈ کے معاملے پر برطانیہ، ڈنمارک اور دیگر یورپی ممالک پر اضافی تجارتی ٹیرف کا اعلان۔ کہا 1 فروری سے ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فرانس، جرمنی، برطانیہ، نیدرلینڈ اور فن لینڈ سے بھیجی جانے والی تمام اشیاء پر 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ 1 جون سے یہ شرح بڑھا کر 25% کر دی جائے گی۔ ٹیرف اس وقت تک بڑھے رہے گا جب تک گری لینڈ کے مکمل اور حتمی حصول سے متعلق کوئی معاہدہ طے نہیں پا جاتا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ٹرمپ کو ایران میں ہلاکتوں کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا امریکی صدر ایرانی عوام کے نقصانات اور بے بنیاد الزامات کے براہ راست مجرم ہیں۔ ایران میں حالیہ فسادات کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل ملوث ہیں۔ ایران میں پرامن احتجاج بعد میں پرتشدد کارروائیوں میں تبدیل ہو گیا۔ امریکی اور اسرائیلی خفیہ ادارے ملک میں فسادات پھیلانے کے لیے سرگرم رہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا کہ تشدد اور دہشت گردی میں اسرائیلی کردار کے ناقابل تردید شواہد ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کے بیانات تشدد پر اکسانے کا واضح ثبوت ہیں۔ طالبان رجیم کی حکمرانی سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا۔ بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ کے مطابق طالبان کی سفارتی بھرپور حمایت کے باوجود پاکستان کی سلامتی کی صورتحال بگڑتی گئی۔ افغانستان میں TTP، القاعدہ، داعش خراسان کے دہشت گرد بدستور سرگرم ہیں۔ افغان سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان سے ہونے والے سرحد پار حملوں میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد سب سے زیادہ ملوث ہیں۔
रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान मुल्क की तिजारत को बड़ा धचका। पाकिस्तान के बड़े शोबों की बरामदात गिर गईं। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में 40.29% कमी। दस्तावेज चावल की बरामदात में 49.90% कमी रिकॉर्ड। सब्जियों की बरामदात में 36.80% कमी हुई। मकामी खुश्क मेवाजात की बरामदात में भी 63.78% तक कमी रिकॉर्ड। टेक्सटाइल बरामदात में 0.90% का मामूली इजाफा हुआ। टेक्सटाइल बरामदात का हजम 9 अरब रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी स्कूलों में पश्तो बतौर लाजमी मज़मून करार। तमाम स्कूल में दूसरी जमात का पश्तो पढ़ाना लाजिम होगा। स्कूल सरबराहान पाबंद, खिलाफ वर्जी पर इदारा सरबराह और DEO जिम्मेदार होंगे। महकमे तालीम ने हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। नौशहरा, बिब्बी और जहांगीरा को स्कूलों को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। सड़कों पर फिसलन, लहम पारा -8 रिकॉर्ड। कोयटा 2, इस्लामाबाद और पेशावर 3, लाहौर 4, कराची 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह शदीद धुंध का राज। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से धुंध की वजह से बंद रही। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। खित्ते में भारत की नाम नेहाद बालादस्ती नाकाम। इंतहा पसंद हिंदुत्वा पॉलिसियों के बाइस मोदी सरकार आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार। बांग्लादेश और म्यांमार भी भारतीय हल्का असर से निकलकर पाकिस्तान और चीन के करीब हो गए। माहिरीन के मुताबिक भारत का इलाकाई क़यादत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम में मुअस्सर किरदार के तौर पर उभर रहा है। इंडोनेशिया में मुसाफिर बरदार त्यारा गिरकर तबाह, 11 अफराद हलाक। डोमेस्टिक परवास के लिए इस्तेमाल होने वाले छोटे त्यारे ने इंडोनेशिया एयर ट्रांसपोर्ट से उड़ान भरी थी। सर्च और रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और ज़मीनी अफवाज के साथ सर्च ऑपरेशन का आगाज किया। त्यारे में अमले के 8 अरकान और 3 मुसाफिर सवार थे। मलेशिया के वज़ीर आज़म साबिक अफ़गान वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार की अयादत के लिए अस्पताल पहुँच गए। अनवर इब्राहिम ने गुलबदीन हिकमतयार की अस्पताल की तस्वीर लगाते हुए लिखा कि मुझे अपने देरीना दोस्त गुलबदीन हिकमतयार से मुलाकात का मौका मिला। अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए और उनके तमाम तिबी मामलात में आसानी पैदा फरमाए।